خواتین کا بھی فون آتے ہیں، مرد بھی پوچھے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، باوضو رہو، چونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وضو کرو، پانی پیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیٹ جاؤ، تو تم باوضو رہو، تمہارا غصہ نیچے چلا جائے، ختم تو ہو نہیں سکتا لیکن نیچے چلا جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ کہ باوضو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ کسی کا بھی گھر ہے، ماحول ہے، مسجد ہے، امت ہے، علاقہ ہے، جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے۔ نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہماری بنیاد بناتے ہیں، لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوں گے، اور جہاں رشتہ طاقتور ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں۔ دو باتیں کہہ دیتا ہوں، دو بات، صرف دو باتوں میں ساری چیزیں۔ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، ایک لمبی نصیحت فرمائی، کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، کر کے دکھایا، پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور 4 سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی، اور دعائے اپنا فاتحہ کے لیے میں مزار میں داخل، سارے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی، دعا کر کے میں چلا گیا، نماز تھی، بیان تھا، بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا، تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، خوشبو، تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، کہا آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کر رہا ہوں۔ کہا آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ 6-7 چادریں تھی، میں کہا جی، کہا آپ سونگو، میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو، اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہی، اور 18 ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا، اور میں 1434 میں گیا، 1400 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا، اس کی قبر مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے۔ اس کو یوں کر کے سمجھایا، بھائیو میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے، جٹ جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے، یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میرے نے کہا کف ھذا، زبان روکو، زبان روکو، اس سے گالی، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے بہتان بازی، اس سے طنز طانے کا یہ نکال دو۔ سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ آپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے، اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے زبان، زبان، زبان۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو، کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے، تیرا کچھ نہیں، صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے، کوئی $1 بھی نہیں بچتا ہے، تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا
طیب الکلام و اطعام الطعام. میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. کچھ نہیں ہے میرے پاس، زبان کا بول میٹھا کر، کچھ نہیں کھلانے کو، پانی پلا دو. وہ مہمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے؟ ہن کہیں پیونی. شربت تو نہیں پیئیں گے؟ سبحان اللہ، کیا میزبانی. چائے تو نہیں پیئیں گے. ہمارے استاد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب. تو میں بیٹھا تھا تو کچھ مہمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم؟ تو وہ ناراض ہو گئے. فرمایا مہمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو، اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیے گا، اس کی مرضی ہوگی گرم پیے گا. تو بھائیوں بہنوں، زبان کے بول پہ قابو پانا، زبان کو یہاں رشتہ ہے، ماں باپ سامنے ہیں، زبان اور قابو. تو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلا رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ وہ خاوند اور بیوی ہے. وہ خاوند اور بیوی ہے. وہ خاوند اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حوا میں وہ خاوند اور بیوی تھا. ماں باپ بعد میں بنے، دادا دادی بعد میں بنے، ساس سسر بعد میں بنے. پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پیو کل ہی ہوندے دو میں بیٹھے ہوندے بیچارے. اور ہمارے پاکستان کا بھی اب یہی حال ہو رہا ہے. اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، کم بچے خوشحال کرانا. تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا، کم زیادہ کی بات نہیں. اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے، زیادہ بھی نعمت ہے. ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی، بانجھ. تو میری ایک چاچی اس خاندان میں سے تھی. اس کے بچے ہی دو ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 1 ایکڑ میں گھر، 1 ایکڑ میں گھر. ٹھیک، بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی. اب میری چاچی کیا کہے، شالا کسے دے دو نہ ہوں، شالا کسے دے دو نہ ہوں. اللہ کرے کسی کے دو نہ ہوں. بیٹے کو بیگم لے گئی، بیٹی کو خامد لے گیا، او کلی ڈو ڈو کر دی بیٹی. شالا کسے دے دو نہ ہوں، شالا کسے دے دو نہ ہوں. اللہ کرے کسی کے دو نہ ہوں. جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان کا بول احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. سب سے اہم رشتہ ہے. اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، وہ خاوند اور بیوی ہے. تمہیں اولاد دی، اللہ کہتا ہے میری نشانی. تمہیں ماں باپ دیے، اللہ کہتا ہے میری نشانی. ایسے نہیں، صرف ایک رشتہ. من آیاتہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کو چاہتا، بہت احتیاط. چونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے. قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے. معاشروں کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے. بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے. دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے. رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے. آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے. زبان جس کی قابو میں آ گئی. اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ. محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو. جیسے نماز نہیں سیکھتے، روزہ سیکھتے، حج سیکھتے ہیں، زکوٰۃ سیکھتے، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچے. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، فرماتے ہیں لوگوں
میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک، حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے. ایسے صحابہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں. میرے بھائی بہنوں، آپ ایک دور دراز ملک میں پہنچ چکے ہیں. آپس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، درگزر کرنا سیکھنا ہوگا، زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا، گھر سے غیبت کو نکالیں، طنز طانے کو نکالیں. کوئی شدت کمی بیشی ہو تو صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں. اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں. غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سیٹسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. تو بھائیو، اپنے اندر امت بننے کی اگر رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول، اسے میٹھا بنانے کی کوشش کریں، اسے درگزر کرنے کی کوشش کرو، معاف کرنے کی. گالی کے جواب میں گالی نہ ہو، یا چپ ہو جاؤ یا دعا دو. برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو، اچھائی کرو، اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے گی. ہائے ہائے، باقی جھگڑے کس میں نہیں ہوتے؟ سب میں ہوتے. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر گئے، وہ پریشان بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. تو میرے نبی خود ڈھونڈنے گئے، خود. سب سے خوبصورت جوڑی علی و فاطمہ. میرے نبی نے کہا لوگو مجھے میرے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، جن کے نکاح آسمانوں پہ طے ہوں. اب گئے حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے لائے، گھر آئے اور گھر میں آ کر معذرت سے یوں لیٹ گئے، ایسے زمین پہ لیٹ گئے ایسے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا ہوا تھا. یہ پوچھنے والے اور لڑا کے آ جاتے، جو پوچھنے میں پڑتے ہیں نا وہ اور لڑائی کروا دیتے. تو آپ نے پوچھا نہیں، ہاں بھی کیا ہوا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ علی کیا ہوا؟ یوں لیٹے، علی ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ. لیٹ کے علی کا ہاتھ پکڑا اور یہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہ رکھا، اور پھر بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ. آپ نے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی. تو آپ اٹھے باہر، چہرہ چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹ بٹ کا ہو جانا یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، یہ ہوتا رہے گا. لیکن اس کے ازالے کے لیے ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، محبتوں کو پروان چڑھانا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کے عیب چھپانا، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا. اور ایک بات یہاں کہتا ہوں، اپنے ان ملکوں میں آ کے کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہو، اکثر لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن تاجر لوگ ٹیکس بچاتے ہیں. ان سے یہ دھوکہ کا چکر نہ چلو. یہ حکومتیں تمہارے لیے امن قائم کر رہی ہیں، تمہیں علاج دے رہی ہیں، تمہیں اسکول دے رہی ہیں، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ. ہمارے حکمران تو ایسے نہیں ہیں، ہمارا حکومتی عملہ تو ایسا نہیں ہے. تو وہاں میں یہ بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹیکس دو، کیونکہ وہ درمیانے چ کھا پی جاندے. تو اس لیے میں ان کو کہتا بھی نہیں ہوں ٹیکس دو. لیکن میں جب ان ملکوں میں آتا ہوں میں کہتا ہوں ٹیکس دیا کرو، چھپایا نہ کرو، کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. جو حکومت تمہارے ساتھ اتنی مخلص ہو کہ تمہیں پاسپورٹ دینے کے بعد تمہارے سارے حقوق تسلیم کرے، تمہیں ہر سہولت دے، پھر آپ ان کے ساتھ بھی دو نمبری کرو، تو بہت بری بات، بہت بری.
مسلمان تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، سنو، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بول، اور پھر ایسی حکومتوں کو دھوکہ دینا جو آپ کی ہمدرد۔ میرا ایک دوست تھا، فرانس میں رہتا تھا، پیپر بن رہے تھے، بنے نہیں تھے، بن رہے تھے، پروسیس تھا، مطلب ایسے جیسے بہت سے ہمارے نوجوان دو نمبری کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں، یا پیپر بنواؤ یا اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، ان حکومتوں کے ساتھ دھوکے والا کام مت کرو۔ وہ کتنے ہیں جو یہاں کی لڑکیوں سے شادی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے۔ یہ ساری میری امت، میرے نبی کے کو دکھ دینے والی چیزیں ہیں۔ انگریز دور میں دلی میں ایک وہ رہتا تھا، وہ جیب کترا، تو اس کے چیلے سارا دن کمائی کر کے لاتے تھے۔ ایک دن اس کا ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو بہت ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے۔ انہوں نے کہا استاد جی، آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، انگریز کی، بڑے پیسے تھے، لیکن میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے دبو جگہ پہ۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دے گی، تیرا آج کا انعام ہے۔ ہمارا تو چور بھی اتنی غیرت والا تھا، آج کل کا نمازی بھی اتنا مر چکا ہے ضمیر کے اعتبار سے، وہ کہتا پیسہ بچانا کیا ہے، جھوٹ بولنا مسئلہ ہی کو نہیں رہتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہاں؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس کہاں؟ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زبان کی بات چلا رہا ہوں، زبان۔ آپ اس دیس میں رہتے ہیں، یہ دیس آپ کا دیس ہے، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو، زکوٰۃ اہل ایمان کے غریبوں پر ہے، صدقات یہاں جو جتنے غیر مسلم ہیں صدقات کے مستحق ہیں، جو غریب ہیں، یہاں خرچ کرو۔ یہاں کے پاسپورٹ ہیں، اب یہ تمہارا ملک ہے، اس کے ساتھ بددیانتی مت کرو، اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ جب یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، تم ان کے ساتھ مخلص ہو کر چلو۔ پیسے بچا کے کیا کرو گے؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ پاکستان میں جائیدادیں بناؤ گے، ہندوستان میں ویسے ہی قبضے ہو جاتے۔ تم کتنے مطمئن ہو تمہارے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے والا نہیں، تمہارے خلاف کوئی جھوٹا پرچہ فائل کرنے والا نہیں، تمہارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہیں، تمہاری زمین پہ، گھر پہ، دکان پہ کوئی آ کے قبضہ نہیں کر سکتا، تم سے کوئی بتہ نہیں لے سکتا، تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا۔ اب کتنے امن میں رہو، پھر دھوکہ کرو تو کیا کلمہ پڑا ہے، کون سی نماز ہے، کون سا روزہ ہے، کون سا حج اور زکوٰۃ؟ تمہاری نسلیں اب یہاں رہیں گی، یہاں خرچ کرو، یہاں پراپرٹی بناؤ، اچھے سکول بناؤ۔ صرف مسجدیں، اللہ، میں تو 20 سال کے بعد آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ مولانا صاحب کے اسلامک سینٹر میں میرا بیان تھا تو 200-400 لوگ بیٹھے تھے، 200-400، کچھ عرب تھے، کچھ عجم تھے، تھوڑا سا میں نے عربی میں بیان کیا، تھوڑا سا اردو میں بیان کیا، اوپر مستورات، یہ آپ کی مسجد ہی ساری چھوٹی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اچھے سکول بھی بناؤ، اچھی یونیورسٹیز بناؤ، اچھے کالجز بناؤ، یہاں فلاحی کام کرو۔ پاکستان میں کرنے والے بہت لوگ ہیں، انڈیا میں کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا اپنا سایہ بنانا ہے بنا لو، تاکہ کبھی جانا ہو تو وہاں رہ جاؤ، لیکن پراپرٹیاں مت بناؤ، تمہاری نسلیں وہاں جائیں گی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔
تمہیں کینیڈا کی نسوار لگی تمہاری نسلوں کو، یہ پاکستان میں رہیں گے جا کے ایسے پاگلوں کی طرح وہاں جائیدادیں بنا رہے۔ میں میر پور آزاد کشمیر گیا تو پہاڑوں پر بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے، میں نے کہا یہ کس کے ہیں؟ کہ جو انگلینڈ میں میر پور ہی رہ رہے ہیں وہ سارے یہاں پیسے برباد کر رہے، پاگل ہوئے پڑے۔ تو ہمارا دین ہمیں خوبصورت زندگی دیتا، اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ لوگ کھچ کے آتے چلے جائیں، کہ جب کہے ایک مرد میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہمیشہ سچ بولے گا، صحیح تولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر معاشرہ بنانا ہے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے نبی والے اخلاق، اور اس میں یہ زبان کا بول ہے، زبان کا بول میٹھا کرو، ہماری امت بن جائے گی، دیس بس جائے گی۔ اور ایک حدیث اور سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جس پر اخلاق مکمل ہو جائیں گے، وہ ہے میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی، یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اور کہیں نہیں نظر آیا، اگر تو نے اس سنت سے پیار کیا تو تو نے مجھ سے پیار کیا، اور مجھ سے پیار کیا تو تو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا۔